أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ سرزمین مقدس کربلائے معلیٰ، وہ کربلائے معلیٰ کہ جو عشق کا قبلہ شمار ہوتا ہے، وہاں سے بیٹھ کر آپ سب کی خدمت میں کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے حاضر خدمت ہو سکے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ہمارے زندگی کے قیمتی اوقات کو اس سرزمین میں بسر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کربلا ٹی وی اردو سروس کے ذریعے انشاءاللہ آپ اردو زبان میں بہترین پروگرام دیکھ سکیں گے سرزمین مقدس کربلا سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کربلا سے آپ کی وابستگی کس قدر ہے، کس قدر عشق ہے آپ کو کربلا کی سرزمین سے، کہ جو شخص بھی جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو اور اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو حسین ابن علی کی، تو اس کا رخ کربلا کی جانب ہمیشہ رہتا ہے۔ اور جب ماہ محرم الحرام ہو، ماہ عزا و بکا ہو، تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہوتی ہے، اور یہی ایک شیعہ کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ امام نے یہی فرما دیا تھا کہ ہمارے شیعہ وہی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے غموں میں غمگین ہو جایا کرتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں شریک ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کربلا جیسی جنت اسی دنیا میں دکھا دی۔ وہ زائر کہ جو کربلا کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہے اور اپنی ایک جانب ابو الفضل العباس علیہ السلام کا نورانی گنبد پاتا ہے، اور دوسری جانب وہ قبہ پاتا ہے کہ جس کے نیچے مانگی گئی اس کی ہر دعا قبول ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے اسی دنیا کی زندگی میں جنت کی زیارت کرا دی۔ ہاں، جب وہ بین الحرمین میں بیٹھتا ہے تو گویا کہ محسوس کرتا ہے کہ وہ دو جنتوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ یہی بین الحرمین ہے، اور یہیں سے ہم کربلا ٹی وی اردو کے ذریعے آپ کے لیے ایک بہترین پروگرام لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ بھی شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے کو آپ پسند بھی کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ اپنے اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ معارف کربلا کے حوالے سے گفتگو ہو، اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو، انصار امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ کربلا کیا ہے اور کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے کربلا، کہ آج ہر انسان حر اس کربلا کی جانب آنا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے۔ حق بنتا ہے کہ اسی سرزمین پہ بیٹھ کے کربلا کا تذکرہ ہو، کربلا والوں کا تذکرہ ہو، کہ جنہوں نے اپنی جان اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر دی اور اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور امام نے بھی اپنا کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ لٹا دیا۔ اگر بچا تو اسلام کا نام بچ گیا، اگر بچا تو قرآن بچ گیا، اگر بچا تو علی بچ گئے، اگر بچا تو رسول خدا کی زندگی اور رسول خدا کا پھیلایا ہوا دین بچ گیا۔ کربلا یعنی اسلام یعنی کربلا۔ اگر کربلا سے اسلام کو سیکھیں گے تو حقیقی اسلام سمجھ آئے گا، اور اگر آپ کی زندگی سے کربلا نکل جائے گی تو ممکن ہے سب کچھ مل جائے، لیکن حقیقی اسلام کبھی نہیں مل سکے گا۔ ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب انتہائی قابل احترام سید مظاہر عباس رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعظم اللہ لکم الاجر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرہ، احسنتم۔ قبلہ اگر ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں تو قرآن کی بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں شعائر کا لفظ ملتا ہے، شعائر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے آیات ملتی ہیں، ان کی حرمت کے حوالے سے آیات ملتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آغاز آج ہماری اس پروگرام کا ہو کہ شعائر اللہ کیا چیز ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنی گفتگو کو لے کے شعائر حسینیہ کی جانب۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، ولا سیما علی خاتمہم وافضلہم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ الحکیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کرام و سامعین محترم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور ان مصیبت اور غم کے ایام کی مناسبت سے تسلیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال
جن لوگوں نے بھی زیارتیں کی ہیں خداوند متعال دوبارہ ان کو موقع نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے ابھی تک ان کو یہ شرف نہیں ملا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں ان کو یہ شرف ملے کہ وہ جلد از جلد اپنے دل کی آواز کو خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ کر کے اپنے مولا و آقا کو سنا سکے، اور جلد از جلد امام کی زیارت نصیب ہو۔ قرآن مجید کا یہ صریحی اعلان ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ فَإِنَّهَا یعنی یہ تعظیم شاعر الہی من تقوى القلوب انسان کے دل کے متقی ہونے کی، صاحب تقوی صاحب ورع ہونے کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ ان دونوں چیزیں باہم ہیں، ایک طرف شاعر اللہ کی تعظیم اور دوسرا طرف تقوی قلوب ہے۔ بے شک، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اگر متقی بننا چاہتا ہے تو بغیر شاعر الہی کی تعظیم کے متقی نہیں بن سکتا ہے، تو اس کا ایمان وہ ناقص رہے گا، اس کا اسلام جو ہے وہ ناقص رہے گا۔ شاعر الہی کی تعظیم ضروری ہے، یہ دل کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ اب یہاں پر مختلف طریقے کی بحثیں ہیں، کچھ بحثیں تفسیری ہیں اور کچھ بحثیں جو ہے وہ یہاں پر اخلاقی پائی جاتی ہیں، کہ اور کچھ بحث جو ہے لغت کی ہے کہ یہ شاعر کیا ہے، ہم اسی لغت سے آغاز کرنا چاہیں گے تاکہ بالکل بیس سے ہماری بیس بنے۔ جی، کہ یہ شاعر جو ہے وہ شاعرہ کی جمع ہے، اور اس کے معنی جو ہے وہ یعنی ظاہر معنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ شعور اور فکر، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے ایک خاص معنی ہوتے ہیں، ایک عام معنی ہوتے ہیں۔ لغت میں جو معنی ہوتے ہیں وہ ایک عام معنی ہوتے ہیں، اور پھر جو اصطلاح میں معنی ہوتے ہیں تو لغوی معنی سے بہرحال ان میں مماثلت بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ ایک سلسلہ ربط جو ہے وہ باقی رہے، قائم رہے اس کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شاعر ہیں، جو چیزیں اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب ہیں، وہ یعنی جگہ، مکان، اسی طریقے سے کوئی بھی شے، جو چیز چاہے ذوی العقول میں سے ہو، ذوی الارواح میں سے ہو، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بدن میں روح کو جو بخشا ہے، یا جن کو عقل کی دولت سے عظیم ترین نعمت، عقل عظیم ترین نعمت ہے، نعمت عقل سے جن کو جو ہے وہ نوازا ہے، تو چاہے ذوی الارواح اور ذوی الارواح ہوں یا نہ ہوں، اور اسی طریقے سے ذوی العقول ہوں یا نہ ہوں، جن چیزوں کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، جو اللہ کی یاد دلاتی ہے، جو اللہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے، جو علامت الہی ہے، ان کو شاعر الہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہاں تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز منسوب ہے اللہ کی طرف، جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دی گئی ہے، جی یہ عام معنی میں جو ہے وہ لیں گے، چونکہ لغت میں ایک عام معنی ہوتے ہیں، پھر اصطلاح میں ایک خاص معنی ہوتے ہیں کہ جو موردی معنی ہوتے ہیں، جو مفسرین جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اب اصطلاح میں بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے جو علماء ہیں، مختلف علوم میں سب کی الگ الگ جو ہے وہ تعریف ہوتی ہے، لیکن لغت میں ایک عام معنی جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو جو چیز ہم کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، جو اللہ کی علامت ہو، جو اللہ کی نشانی ہو، جس تک انسان اگر پہنچ گیا تو گویا اس نے خداوند متعال تک جو ہے وہ اپنی رسائی پیدا کر لی، وہ وصول اللہ جو ہے وہ کا درجہ اس کو مل گیا، حاصل ہو گیا، وہ اس درجے پر نائل، فائز اور عائد ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شاعر الہی کی تعظیم ضروری ہے، واجبات شرعیہ میں سے ہے، اور یہ انسان کی متقی ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شاعر الہی کی تعظیم سے روگردانی کرتا ہے تو گویا امر الہی سے اس نے جو ہے روگردانی کی، خداوند متعال کے امر کی نافرمانی کی، اور یہ امر خداوند متعال کی نافرمانی انسان کے لیے بہت بڑی نقبت اور یہ غرور، اور یہ رہتا ہی نہیں انسان کا، پھر اس کے بعد کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے، تب انسان اپنے خالق کا منکر ہو جائے یا اس کے بتائے ہوئے احکام کا منکر ہو جائے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، اس نے جو ہے وہ ہر طریقے کے مسائل موجود ہیں، ہر بات کا سوال کا جواب موجود ہے، وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں ہر انسان اپنی وسعت علمی کے لحاظ سے اور جتنی اس کے اندر قدرت علمی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ علم دین جو ہے یہ تقوی اس کی جو ہے وہ کیا ہے، روح ہے۔ انسان مطالعے کے ذریعے سے اصطلاحات کو جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے، لیکن جو علم دین ہے وہ خداوند متعال اس کی روح جو قرار دیا ہے وہ کیا ہے، وہ تقوی ہے۔ تو بہرحال تقوی کے ساتھ علم جو ہے وہ نور علی نور کے جو ہے وہ مرحلے میں ہوتا ہے۔
تو یہ جو شاعر الہی کا مسئلہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ شاعر الہی کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، ان سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، اللہ نے کن چیزوں کو قرآن مجید میں شاعر الہی جو ہے وہ کہا ہے، یہ ساری چیزیں انسان یہ سمجھ لے کہ شاعر اللہ ہے کیا ہے، اور پھر اس کے مصادیق کو پتہ لگے گا، پھر اس کی وہ تعظیم کرے گا۔ تعظیم کا سوال بعد میں آتا ہے، پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاعر اللہ ہے کیا۔ جی کہ پہلے انسان یہ سمجھے کہ یہ شاعر الہی ہیں کیا، اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ نے کن چیزوں کو شاعر الہی جو ہے وہ کہا ہے۔ جب تک ظاہر سی بات ہے کسی چیز کی معرفت نہ حاصل ہو تب تک انسان کو اس کی طرف رغبت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ میلان قلب اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں معرفت ہو، پتہ ہو، اور اسی وجہ سے جیسے جیسے انسان کی معرفت بڑھتی ویسے ویسے اطاعت کا درجہ بھی جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور میلان قلبی کا بھی سلسلہ اس کی طرف جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال شاعر کے معنی یہ ہوئی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لے جائے، جو اس کی طرف منسوب ہو، جو اس کی جو ہے وہ علامت ہو۔ اب جب انسان یہ سمجھ گیا کہ شاعر الہی کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائیں اور اللہ کی طرف وہ منسوب ہوں ان کو شاعر الہی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بعض مصادیق کیا ہیں کہ جن کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے تو وہ صفا اور مروہ کی چوٹی کو کبھی کہا کہ یہ شاعر الہی ہیں، کبھی جو ہے وہ یہ کہا کہ حج میں جو انسان حیوان کو قربان کرتا ہے میدان مینا میں وہ قربانی اس کی جو ہے وہ مراد ہے، کبھی یہ کہا کہ احکام دین اور حدود الہی یہ جو ہے وہ مراد ہے۔ اب وہ حدود الہی میں جو اوامر الہی ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اسی طریقے سے جو نواہی الہی ہیں جن سے خدا نے منع کیا وہ بھی آئے گا، کلی طور پہ احکام آ جائیں گے، یعنی جسے کہا جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور بقیہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ آ جائیں گی۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ ولا تحلوا شاعر اللہ، شاعر الہی کو اس کو یعنی تم اس کی حرمت کو پامال نہ کرو ان کا۔ اب یہ یعنی دو طریقے سے اگر علمی اعتبار سے کہیں تو دیکھا جائے کہ جو ہے وہ دو بحث ہوتی ہے، ایک مثبت بحث ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ منفی۔ یعنی مثبت جو صیغہ ہے، صیغہ موجبہ جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وما یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرے گا اس کا دل جو ہے وہ کیا ہوگا، متقی ہوگا، وہ متقی پرہیزگار انسان ہوگا۔ لیکن جو دوسرا جز ہے آیت میں جو دوسری جگہ پر ارشاد ہوا کہ ولا تحلوا شاعر اللہ، شاعر الہی کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی یہاں پر نہیں یہ کی گئی ہے اور نہ یہ حرمت میں جو ہے وہ ظہور رکھتی ہے، یعنی اگر کسی نے شاعر الہی کی بے حرمتی کیا تو یہ حرام ہے۔ اب اس کا مطلب جو ہے یہ ہو جائے گا کہ جب شاعر الہی کی بے حرمتی حرام ہے تو اس کا احترام انسان کے لیے کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اب ایک مطلب کو، اب یہ شاعر الہی کی تعظیم کتنی ضروری ہے، میں اپنے سامعین کرام کے ذہن تک ایک لطیف مطلب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ شاعر الہی کی تعظیم کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ نے اسی ایک بات کو دو لہجے میں اور دو انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، ایک ایجابی اعتبار سے بھی اور ایک جو ہے وہ سلبی اعتبار سے بھی۔ تو یہ دوہرے لہجے استعمال کرنا ایک ہی چیز کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ ایک عظیم چیز ہے۔ قرآن مجید نے یہ آواز دی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ پہاڑ کی چوٹیاں، یہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے ظاہر سی بات ہے نہ یہ ذوی الارواح ہے نہ یہ ذوی العقول ہے، دونوں نہیں ہیں، یہ جمادات میں سے ہیں۔ اور یہ پہاڑ کی جو چوٹیاں ہیں ان کو اللہ نے کیوں جو ہے وہ شاعر کہا، اس کی وجہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے، اور قرآن مجید میں اشارات ملتے ہیں، قبل کی آیت میں، بعد کی آیت میں، کہ یہ حج سے جو ہے وہ مرتبط ہے، اور یہ وہی پہاڑ کی چوٹی ہے کہ جہاں پر جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کبھی صفا سے مروہ اور کبھی مروہ سے صفا کی طرف آئیں پانی کی تلاش میں۔ اس چیز کا جی یہ اس کا مقدمہ اور یہ اس کا ایک سلسلہ ہے کی وجہ سے اس کا حکم بھی آیا، جی اس کا حکم جو ہے وہ آیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اب یہ بھی ایک بحث ہے کہ کتنی خوش نصیبی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کا۔ اب یہاں سے ہم ایک نتیجہ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ عمل میں اگر اخلاص ہو تو اللہ کتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ بلند کرتا ہے، کہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کے عمل میں اتنا اخلاص تھا، ایک نبی خدا کی حفاظت کے لیے، ایک نبی خدا کی حفاظت کے لیے وہ کبھی صفا سے مروہ کی طرف آئیں اور کبھی مروہ سے جو ہے وہ صفا کی طرف آئیں۔ صحیح بیان کیا۔ اگر ایک عمل کہ جو ظاہراً کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پہاڑوں کے درمیان چلنا، ہزاروں لوگ چلتے ہیں پہاڑوں کے درمیان، لیکن اگر کسی نبی خدا کی خاطر وہ عمل انجام دیا جائے تو وہ خدا کے ساتھ اس کو شاعر اللہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ بے شک۔ تو اب یہ جناب حاجرہ کا عمل اتنا بلند تھا کہ اللہ نے اس کو ارکان حج میں سے قرار دیا۔ آج اگر کوئی شخص چاہے عمرہ کر رہا ہو یا حج کر رہا ہو لیکن بغیر جو ہے وہ صفا اور مروہ پہ صحیح
کیے ہوئے نہ حج تمام ہوتا ہے نہ عمرہ تمام ہوتا ہے. یہ اس کے ارکان میں سے ہے, یہ اس کے جو ہے وہ اجزائے اور اس میں سے شرائط میں سے ہے. بغیر اس کے حج مکمل نہیں, حج جو ہے وہ صحیح نہیں, انسان کا حج باطل ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ صفا اور مروہ کے اوپر جو ہے وہ صحیح نہ کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف آئیں اور پھر اس کے بعد رب کی طرف مخاطب ہوئیں کہ خدایا میرے بچے کے لیے پانی کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے ایک ماں کا دل کتنا عظیم ہوتا ہے اپنے بچے کے جو ہے وہ لیے. اور پھر انہوں نے جب نگاہ کیا تو کیا دیکھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑیوں کو اپنے جو ہے وہ رگڑا تو ان کی رگڑ سے جو ہے وہ چشمہ جاری ہو گئے. آج بھی وہ زمزم کنواں جو بولا جاتا ہے, زمزم کا پانی پوری دنیا اس سے شفا, سارے مسلمان اس سے شفا جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ زمزم جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑ سے جو ہے وہ پیدا ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کے اس پہاڑ کی چوٹی میں, یعنی جسے کہا جائے کہ ماں کا بھی عمل اس میں جو ہے وہ جز قرار دیا, اور اس طریقے سے جو چشمہ جاری ہوا وہ آج تک جناب اسماعیل علیہ السلام کے یاد کو اور تذکرے کو جو ہے وہ باقی رکھے ہوئی ہے. تو صفا اور مروہ کہ جو جہاں پر ایک نبی کی ماں, ایک نبی کی حفاظت کے لیے وہ چند قدم جو ہے وہ چلی, انہوں نے سعی کیا تو اللہ نے اس کو جزو حج جو ہے وہ قرار دے دیا. تو اب یہ چونکہ صفا اور مروہ اگرچہ کہ وہ انسان نہیں ہے, وہ ذوی العقل نہیں ہے, ذوی الارواح نہیں ہے, لیکن چونکہ صفا اور مروہ کے منسوب ہے ایک نبی کی ماں سے, منسوب ہے ایک نبی سے, تو یہ اصل میں احترام ہوتا ہے کس چیز کا, نسبت کا. تو یہ دیکھا جائے گا کہ جب یہ نبی سے مخصوص ہوئی اور کس شخص سے منسوب ہے, کس شخص سے جو ہے وہ منسوب ہے, تو اس چیز کی عظمت میں کیا ہو جاتا ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. وَإِلَّا دنیا میں بہت سے پہاڑ ہیں اور صفا اور مروہ سے بڑے ہیں, چکر لگانے والے بھی بہت ہیں, چکر لگانے والے بھی بہت ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو شوق ہوتا ہے, سیاح افراد کہ جو اپنا پورا ٹور لے کر کے جاتے ہیں, پوری جماعت کے ساتھ جاتے ہیں اور اس قلعے تک, اس اونچائی تک جو ہے پہنچتے ہیں, اس کے آخری سرے تک جو ہے وہ جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ جاتے ہیں, اور بہت سے پہاڑ ہیں جو صفا مروہ سے جن کی وسعت زیادہ ہے, جن کی اونچائی ان سے زیادہ ہے, جن کی چوڑائی ان سے زیادہ ہے, جو ان سے عظیم پہاڑ ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احترام دیا وہ کس کو, صفا اور مروہ کو. کس وجہ سے کہ چونکہ وہ اللہ کے بندگان خاص سے جو ہے وہ کیا ہے, یہ نسبت ہے. اب یہ چیز جو اللہ کے بندگان خاص سے نسبت رکھتی ہے تو ان کی نسبت, اس بندہ خاص کی نسبت کدھر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. تو اب یہ شاعر الہی جو ہے وہ قرار پایا. تو شاعر الہی پس نتیجہ یہ نکلا, قرآن نے ایک جو ہے وہ اس کا وسیلہ یہ بتایا کہ صفا اور مروہ کا جو ہے وہ نام لیا. دوسرے یہ جو ہے وہ کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بدنے کو جو ہے وہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو شاعر الہی قرار دیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ حیوان جو قربان ہو رہا ہے, ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو بھی قرار دیا ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ وقول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. تو اللہ کے قول میں بھی حکمت ہے, اللہ کے فعل میں بھی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صفا اور مروہ کو, پہاڑ کی چوٹیوں کو اگر شاعر الہی قرار دیا تو اس کی بھی جو ہے وہ وجہ ہے, اور اگر بدنے کو قرار دیا, حج میں قربانی کے جانور کو قرار دیا اگر شاعر الہی, تو اس میں بھی جو ہے وہ حکمت پائی جاتی ہے. تو اگر کوئی چیز بے جان ہی کیوں نہ ہو, پہاڑ کے مانند, یا ایک چیز جان اس میں ہے, مثال کے طور پہ بدنے میں انسان حیوان میں جان ہوتی ہے لیکن وہ ذوی العقول جو ہے وہ نہیں ہے, اور نہ پہاڑ کی چوٹیاں اشرف المخلوقات ہیں نہ یہ حیوان اشرف المخلوقات ہیں, دونوں چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں. لیکن چونکہ ان کی نسبت ایک عظیم ذات کی طرف ہے تو اللہ نے ان کو کیا کیا, اتنا جو ہے وہ احترام جو ہے وہ بخشا. اور یہ ظاہر سی بات ہے جو حج میں جو قربانی رکھی گئی ہے, یہ قربانی بھی یاد دلاتی ہے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایثار اور قربانی کی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے وحی کے اوپر وحی نازل فرمائی بے شکل خواب. ظاہر سی بات ہے وحی کے مختلف طریقے ہیں, کبھی فرشتہ آتا ہے, کبھی جو ہے وہ کسی چیز سے اللہ آواز پیدا کر دیتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی خواب میں جو ہے وہ دیکھتا ہے, اور نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے, امر پروردگار ہوتا ہے. خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں جس آیات میں ذکر ہوا ہے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی قربانی کا, تو وہاں پر یہ ذکر ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل سے کیا کہا کہ یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک, میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو جواب کیا دیا جناب اسماعیل علیہ السلام نے, یا بنی یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے میرے بابا آپ اس چیز کو انجام دیجیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کی نگاہ میں
جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے یہ معمولی خواب نہیں بلکہ یہ رؤیت صادقہ ہے اور یہ وحی الہی ہے۔ لہذا کیا لفظ استعمال کیا؟ بما تؤمر، جس کو آپ کو حکم دیا گیا۔ حکم دینے والا کون ہے؟ پروردگار متعال کی ذات ہے، یہ جو ہے وہ معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امر پروردگار ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کو جو ہے وہ پیش کرو۔ پھر بہرحال ظاہر سی بات ہے جنت سے وہ دمبا آیا اور جناب اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ رہ گئے، پھر ساری تفاصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس نسبت سے حج کے ارکان میں جس طریقے سے صفا اور مروہ کی پہاڑ کی چوٹیاں ہیں اسی طریقے سے اللہ نے بدنے کو قربانی کو قرار دیا، بقیہ احکام کو قرار دیا۔ ان تمام تر مصادیق سے ہم جس چیز کو نتیجے کے طور پہ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیز کسی شخصیت خاص سے منسوب ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تک پہنچ سکیں اس کو جو ہے وہ شاعر الہی کہا جاتا ہے۔ قبلہ ہم کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں اور کربلا ٹی وی سے ہی یہ پروگرام بھی نشر کیا جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کربلا کو سمجھیں اور شاعر اللہ کے ضمن میں کربلا کو سمجھیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص ربط ہے قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذبح عظیم سے بھی ایک خاص ربط ہے، صفا و مروہ سے بھی خاص ربط ہے۔ پانی کی بات آپ نے کی، زمزم کی بات کی، پانی کو بھی کربلا سے ایک خاص ربط ہے۔ میں چاہوں گا کہ کربلا کی طرف آ جائیں اور شاعر اللہ کے ضمن میں کربلا کی بات کریں۔ جی، یقیناً خداوند متعال نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ایک عظیم قربانی جو ہے وہ قرار دیا، اس کا فدیہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اور پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے امر پروردگار چلا دیا اور اس کے بعد جب جو ہے وہ دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا ہے، جناب اسماعیل زندہ ہیں، تو جناب ابراہیم نے دعا کیا کہ پروردگار کیا ہماری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ آواز قدرت آئی نہیں، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ لقد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو، تم نے اپنے امر الہی کو کیا کیا؟ سچا ثابت کر دیا۔ اور پھر قرآن نے یہ کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کی بڑی قربانی سے جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ تو اب یہ بڑی قربانی جناب اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے بعد جو سب سے بڑی قربانی وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے کہ وہاں پر ایک اسماعیل جو ہے وہ ذبح ہونے سے جو ہے وہ بچے اور وہ اللہ نے ان کا فدیہ قرار دیا۔ اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ایسے افراد کی قربانی اس میدان کربلا میں انجام دیا کہ جہاں پر جن کی کوئی نظیر اور بدیل کائنات میں نہیں ملتی، بنی ہاشم کی اور اصحاب امام کی، اولاد امام کی، امام کے ساتھ جو عوان و انصار تھے۔ تو بہرحال یہ امام حسین علیہ السلام کی بھی وہ چیزیں جو ہمیں سید الشہداء کی طرف لے جاتی ہیں، جس طریقے سے اللہ کی طرف جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ شاعر الہی ہے، وہ علامت الہی ہے۔ تو جو چیزیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں، جو ہم کو سید الشہداء کے ذکر کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمیں کربلا کی طرف لے جاتی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی طرف لے جاتی ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شاعر امام حسین علیہ السلام ہے۔ جیسے مجلس اعزا کا برپا کرنا یہ شاعر امام حسین علیہ السلام، شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے، اس طرح شاعر حسینی کی مجالس کی، کہ ان مجالس میں ظاہر سی بات ہے انبیاء کی ارواح آتی ہیں، اس میں ملائکہ جو ہے شرکت کرتے ہیں، نورانی ائمہ معصومین علیہ السلام اس فرش اعزا کے اوپر آتے ہیں کہ جس کی جو ہے وہ ایک عظیم عظمت ہے۔ تو بہرحال مجلس سید الشہداء، اسی طریقے سے سید الشہداء کا جلوس برپا کرنا، سید الشہداء کے نام پہ پانی لوگوں کو جو ہے وہ پلانا، اسی طریقے سے ان کے جلوس میں شرکت کرنا، علم، تعزیہ، تعبود، جو چیزیں بھی امام حسین علیہ السلام سے مرتبط ہیں کہ جو ہم کو ایثار اور قربانی کی طرف اور دین کی طرف، خلاصہ ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو تمام کر دوں، جو ہم کو دین کی طرف لے جاتی امام حسین کے نام پہ، وہ شاعر الہی ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا، انشاءاللہ آپ سے استفادے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین کرام، کربلا معلیٰ سرزمین بین الحرمین اور کربلا ٹی وی انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ معارف کربلا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ دیکھتے رہیے کربلا ٹی وی اردو سروس، کربلا معلیٰ بین الحرمین سے۔